بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ صدق الله مولانا العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک پاسے
شان تے ایڈی عظمت کسے اور انسان نہ پائی جی سمجھ آ گئی تو پھر سبحان اللہ ایڈی شان تے ایڈی عظمت کسے اور انسان نہ پائی سارے واجب صدر عظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام سبحان اللہ جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ اس ذات بابرکات دا بے حد بے حساب بے شمار شکر ہے کہ جنہیں آج دی اس پاکیزہ روحانی ایمانی یقانی وجدانی
محفل مبارکہ دے اندر سانو حاضری دی توفیق عطا فرمائیے. آمین آمین بے شک. گزشتہ جمعہ المبارک سے خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فاصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سبحان اللہ. امیر المؤمنین ابی بکر صدیق سبحان اللہ بے شک. رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر تواڈے سامنے تھوڑا جہا کیتا سی. بے شک سبحان اللہ. آج حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وصال باکمال تے چند گلاں تواڈے سامنے کرنیاں نے. بے شک سبحان اللہ. عظیم انساناں دیاں زندگیاں بھی بے مثال ہوندیاں نے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. تے انہاں دا وصال بھی بے مثال ہوندا ہے. بے شک سبحان اللہ. حشر والے جھاڑے بھی انہاں دی عظمت تے شان وکھری ہونی ہے بے شک سبحان اللہ. تے قیامت وچ بھی انہاں دا مرتبہ تے مقام بڑا اعلیٰ تے عرفہ دا. سبحان اللہ بے شک. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا. سبحان اللہ. جدو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نو بے حساب دولت مال خرچ کر کے ایک ظالم مالک کو نو خرید کے آزاد کیتا. کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید بلال کا صدیق اکبر سے کوئی احسان ہوئے گا جیدہ بدلہ چکان لئی صدیق اکبر نے اتنا زیادہ مال خرچ کر دیتا. گل سمجھ آ گئی ہے؟ بے شک سبحان اللہ. کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید کسے دور کے اندر کسے حوالے نال کسے موقع تھے بلال نے صدیق اکبر نال کوئی نیکی کیتی ہوئے گی, کوئی چنگا سلوک کیتا ہوئے گا جیدہ بدلہ چکان لے صدیق اکبر نے اتنا زیادہ مال دے کے بلال نو خرید کے آزاد کیتا. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. ایک کچھ لوگوں نے اعتراض کیتا, نقطہ اٹھایا, صدیق اکبر نے جواب کوئی نہ دیتا, سبحان اللہ بے شک. لیکن رب کیا جبریل جا میری طرف جواب لے جا. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. بڑی خوبصورت جی گل. سبحان اللہ بے شک. گزشتہ انبیاء کے جدوں میں کوئی اعتراض ہویا تے جواب انہاں آپ دیتا, لیکن اے میرے آقا دی وکری شان ہے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. تے خالی آقا دی نہیں, آقا دے صدقے آقا دے غلام دی بھی یہ شان ہے کہ اعتراض ہوئے غلام دے تے جواب رب دینا ہے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. گزشتہ جمعہ دے تسی سنیں کہ جنہوں فخاص یہودی نے انکار کیتا کہ میں تے کوئی رب دی گستاخی کوئی نہیں کی. صدیق اکبر نے خواہ مخواہ میں تو تھپڑ کٹ مارے. بے شک سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق گواہ پیش کر. عرض کی تھی سونے گواہ دے کوئی نہیں. کہ رب نے کیا سونے جے صدیق دا اور گواہ کوئی نہیں تے میں تے ہاں. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں تے ہاں. بے شک سبحان اللہ. جبریل جا گواہی لے جا. یہ ہم دوسرا مقام ہے. لوگوں نے کہا کہ صدیق اکبر نے مال خرچ کیا شاید کوئی احسان ہوئے. صدیق اکبر نے کوئی جواب نہ دیتا, لیکن رب کیا جا جبریل میرا پیغام لے جا. سبحان اللہ بے شک. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لوگوں صدیق دے اتے بلال دا کوئی احسان نہیں.
دی صدیق نے کوئی احسان نہیں کیتا کسی احسان دا بدلہ چکان لے صدیق نے مال خرچ نہیں کیتا بلکہ صدیق نے جڑا مال خرچ کیتا ہے اے مال خالص پاک ہونا واسطے کیتا ہے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ پاکیزہ ہونا واسطے کیتا ہے کہ آپ نے آپ کو پہلے تو زیادہ پاک کر کے رب کی برگاہ پیش کرا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى بلکہ کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کسی نعمت کا بدلہ بھی نہیں کسی احسان کا بدلہ بھی نہیں بلکہ ایک نے خالص میری رضا واسطے کام کی جائے فرمایا إِلَّا بُلِغَا خوش کران واسے کی ہے صدیق اکبر ہونے جیرا مال خرچ کرن جیرے بے اطلاع ہو جائے تو میرا رب آج جواب دے کہ صدیق کی پوزیشن کو کلیر کر دیں رہے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ بے شک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال اے وہ مال ہے کہ جڑا بے مثال ہے سبحان اللہ بے شک سبحان جڑا اللہ بے مثال ہے مجھے بولو بے مثال ہے بے مثال نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلامہ نے میرے نال بڑا تعاون کیا بے شک سبحان اللہ جب میں اللہ دی راہ واسطے اللہ دی رضا واسطے دین واسطے اسلام واسطے اپنے غلامہ کو منگیا تے غلامہ ود کے ایک دوسرے تو ود کے تے بڑھ چڑھ کے اپنا مال پیش کیتا بے شک سبحان اللہ لیکن میں سارے غلامہ دیا احساناں دا بدلہ دنیا نے اندر انہاں نوں دے چھڑیا بے شک سبحان اللہ بے شک بڑی قابل غور کر لیں سنو گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے بے شک سبحان اللہ امام الانبیاء حبیب جبریل شاہین الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں غلامہ رب کی رضا دے واسطے خرچ کرنے لئی حکم دیتا ہے میرے غلامہ نے کنجوسی نہیں کی تھی میرے غلامہ نے مال روکیا نہیں جب میں آواز بلند کی تھی میرے غلامہ نے اپنا مال ود کے ایک دوسرے تو ود کے پڑھ کے میری بارگاہ نظر پیش کر دیتا لیکن میں سارے دے احسانہ دا بدلہ دے چھڑیا میں کسی دے احسان دا بدلہ رکھیا کوئی نہیں لیکن ایک غلام میرا ہی ہو جائے جنہیں نے میرے نال انہی نے کی دیئے انہا احسان کیتا ہے میں وہ احسان دا بدلہ دنیا دے اندر میں آپ نہیں دیتا بلکہ قیامت دے میدان دے اندر وہ احسان دا بدلہ میرا رب عطا فرمائے گا بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قیامت والے جھڑے میرا رب دے گا مجھے بولو رب دے گا یہ سارے آئے ہو جمعہ پڑھنا سے نہیں سارے بولو سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ قیامت والے جھڑے او دے احسانہ دا بدلہ میرا رب عطا فرمائے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے ارشاد فرمایا نا جو پتہ ہے وہ ہستی کے بھی سی جیدے بارج آقا نے ارشاد فرمایا اس میرے غلام دا نائے صدیق اکبر سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ صدیق نے میرے نال انہیاں نیکیاں کیتیاں نے اتنا اچھا سلوک کیتا ہے میری گل انی لبیک گئی ہے اور انی میری گل جو نے سچ چکایا ہے اور میرے نال اتنا تعاون کیتا ہے کہ کل قیامت والے دن قیامت دے میدان دے اندر میرا رب صدیق کے احسانہ دا بدلہ انہوں عطا فرمائے گا بے شک سبحان اللہ لیکن گل یاد رکھنا چاہیے سبحان اللہ بے شک اے مطلب قطن نہیں کہ آقا صدیق اکبر کا بدلہ دے نہیں سن سکتے بے شک سبحان اللہ اے گل نہیں آقا چاہنے دے بدلہ دے دے آقا نے کوئی کیڑی کمی ہے جنہوں رب آپ کوئے
دا بدلہ تو عطا فرما دے. بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک سبحان ذرا اللہ تصور کرو نا اس میدان کے اندر جب رب بدلہ عطا فرمائے گا تو صدیق اکبر کی شان کی سامنے آئے گی. بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ تصور کرو ذرا. مثال دے دیا آج کل سکولوں میں رزلٹ ہو رہے ہیں. ہر سکول کے اندر رزلٹ کے تقریبات کچھ ہو گئے ہیں کچھ ہو رہی ہیں. اگر سکول والے چاہتے ہو آپ بھی اپنے اسٹوڈنٹس نو ایوارڈ دے سکتے ہیں ٹرافیاں تے کپ تے سنگاں دے سکتے ہیں. لیکن سکول والے ہر سکول والے کی کوشش ہوتی ہے کہ باہروں کوئی بندہ بلایا جائے جیڑا آ کے انہوں نے انعام دے. کسی سکول کے اندر کوئی ایم پی آ رہا ہے, کسی جگہ تے کوئی ایم این اے آ رہا ہے, کسی جگہ تے کوئی چیئرمین صاحب آ رہے ہیں, کسی جگہ کوئی راجہ صاحب آ رہے ہیں, کسی جگہ تے کوئی خطیب صاحب آ رہے ہیں, کسی جگہ کوئی پیر صاحب آ رہے ہیں. ہر ادارہ اپنی حیثیت کے مطابق کسی بڑے بندے کو بلا کے انعامات دلوانا ہے تاکہ جنہوں کو انعام ملے وہ فخر کر سکیں کہ میں انعام لیا تو فلانے پیر صاحب کے ہاتھوں لیا ہے. میں نے فلانے پیر صاحب کے ہاتھوں انعام ملے. دستار فضیلت کا جلسہ ہوتا ہے مدارس کے اندر. طلبہ جو درس نظامی ہے حفظ کرتے ہیں انہوں نے سرا دے فضیلت کی پگ بندی جاتی ہے. لیکن ادارے نے آپ نہیں بندے. آپ نے تو بڑے عالم کو بلا کے بڑے پیر صاحب کو بلا کے وہ پگ بنوائی جاتی ہے. بعض طالبوں فخر کرتے ہیں کہ پتہ ہے تمہیں میرے ساتھ پگ کہنے بدلی سی فلاں پیر صاحب نے میرے ساتھ پگ بدلی سی فلان درگاہ دے فلانے آستانے دے پیر صاحب فلانے علامہ صاحب فلانے مولانا صاحب. یہ فخر کا سبب ہے, یہ عزتی زیادتی کا سبب ہے کہ جدوں قیامت کے میدان کے اندر انساناں وچوں نہیں میرے آقا کے آگے ربا آپ ذرا انعام دے گا صدیق نے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. تصور کرو نا. اور قیامت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آن والا ہر انسان اتھے موجود ہوئے. بے شک سبحان اللہ. سارے لیا نظرہ ایسی لگیاں ہوں گیا کہ جدو صدیق اکبر کو میرا رب کے آپ انعام دے گا اپنی شان کے مطابق میرا رب انعام عطا فرما دے گا بدلہ دے گا. صدیق اکبر کی شان کی سامنے آئے گی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا رضا والسلام دے او غلام جنہاں نور آپ نے بڑیاں شانہ تیرے فضا دے عظمت عطا فرمائیاں نے. انہوں نے میرے آپ نے بھی بڑیاں شانہ اس قسم کی ہمیں عطا فرمائیاں نے. جدو میرے آقا رضا والسلام دا وصال مقدس ہویا آقا رضا والسلام دا وصال مقدس اس سوموار دے دن ہویا جدو سیدنا صدیق اکبر آخری ویلا آیا آپ نے اپنی لخت جگر کو پوچھا ساڑی اماں جی کو پوچھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پوچھا فرمایا بیٹی میں نے دس آقا علیہ السلام کا وصال کے دن ہویا سی. انہوں نے عرض کیتا ابا جی سوموار کا دن سی. فرمایا اج کیڑا دن ہے؟ انہوں نے عرض کیتی ابا جی اج بھی سوموار ہے. آپ نے فرمایا کہ بیٹی میں نے امید ہے میں نے رب اج ہی اپنے کو بلا لوے گا. بے شک سبحان اللہ. سوموار کے دن جب مغرب کا ٹائم ہوا نا تو صدیق اکبر وصال کر گئے. آقا کا وصال بھی سوموار تھا, صدیق اکبر کا وصال بھی سوموار تھا. آقا کا صلی اسلام سے بھی آخری وقت کے اندر زہر کا اثر ہوا جیڑا خیبر کے مقام جا کر صلی اسلام نے تھوڑا جا زہر چکیا سی کسے پا کے دے دیتا سی. لیکن گل اگے کرن تو پہلے گل ضروری ہے. کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ جے غیب ہوندا تے زہر والا کھانا کیوں کھاندے. کوئی سوچ سکتا ہے نا. انہوں نے گل کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو پتہ سی لیکن آقا نے رب نے آقا علیہ السلام کو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا. شہادت کا رتبہ لہذا ادھر آقا کی توجہ نہیں گئی. جب آقا علیہ السلام نے ایک لقمہ لے لیا نا اس بوٹی کا کھا لیا
تے دوسرا لقمہ جب اینڈ لے کے آئے نا کہ گوشت کی بوٹی آپ بول پئی کہنے لگی آقا مینوں نہ کھاؤ میرے اندر زہر پھل ہو جائے وہ بے جان گوشت جڑا کٹیا جا چکا ہے جڑا پکایا جا چکا ہے جڑا بھنیا جا چکا ہے جڑا جناب والا ریزہ کٹ کے ہنی دے اندر انہوں اگ تے بھنیا جا چکا ہے وہ بھی جدوں آقا دے ہاتھ سے چاہے تو وہ دے اندر بھی جان آ جانی ہے وہ آپ بول کے کہنا ہے آقا مینوں نہ کھاؤ تے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بھی وصال زہر سے اثر نہ ہوئے اے دوجی آقا علیہ السلام نے آپ نو موافقت حاصل ہو گئی تیجی موافقت کے لیے جس چارپائی تے آقا علیہ السلام نو غسل دیتا گیا اس سے چارپائی تے حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غسل دیتا گیا سبحان اللہ بے شک تے جنہ ہتھاں آقا علیہ السلام نو غسل دیتا انہاں ہی ہتھاں صدیق اکبر نو بھی غسل دیتا سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ وہ حسن پتہ ہے کہتے سن مولا علی وہ حسن شیر خدا دے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ وہ حسن مشکل کشا دے وہ حسن تاجدار حل ادا دے سبحان اللہ وہ حسن حسنین کریمین دے ابا جان دے وہ حسن آقا علیہ السلام دے ویر دے وہ حسن اسا سمیہ دے پیر دے ماشاءاللہ بے شک سبحان اللہ آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آخر ٹائم بلا کے کہنے لگے علی ویر جنہ ہتھنال آقا نو غسل دیتا ہی نا مہربانی کری میں نو تو ہی انہاں ہتھنال غسل دیں سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ غسل بھی انہاں ہتھنال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لخت جگر نو اور باقی صحابہ نو کٹھا کر کے بلکہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کے آپ کہنے لگے کہ علی بھائی جدوں میں نے غسل دے چکو نا کفن پہنا چکو اور میں نے چرپائی کے رکھ لو تو آپ نے اکر دیا کہ میں نے اٹھا کے نا آقا دے روزے دے سامنے جا کے رکھ دیا کہ کہنا حضور توڑا غلام آ گیا سبحان اللہ بے شک سبحان حضور توڑا غلام آ گیا کہ جے اجازت مل جائے تو میں نے اسے دفنا دینا جے نہیں تو پھر جنت میں بقی جنت رہ جانا جنہوں صدیق اکبر نو لے کے گئے نا روزہ شریف کے سامنے جا کے چرپائی رکھی نہ ہوتے کہ حضرت علی اگے ودے اگے والی جائز کی تھی سویا تیرا غلام آ گیا کہ اندر آنے کی اجازت چاند ہے کہ اللہ پتہ ہے آواز کی آئیے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی انہوں اپنی کتاب الدسائس الکبریٰ دی دوسری جلد کے اندر لکھا ہے فرمانے نے حضرت آواز آئی ادخل الحبیب الحبیب یادو یاد کول پہنچا دیو یادو یاد کول پہنچا دیو دروازہ بھی کھل گیا کنڈی بھی کھل گئی اندروں آواز بھی آ گئی اس لحاظ سے امام علیہ سنت نے فرمایا نا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ سارے مل کے کہتے ہو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال بھی 63 سال کی عمر جو ہے آقا علیہ السلام دا وصال مقدس بھی 63 سال کی عمر جو ہے جس جگہ تے آقا علیہ السلام دا مزار مبارک ہے اس سے حجرے کے اندر اس سے دے نار سیدنا صدیق اکبر دا مزار مبارک ہے آپ کی قبر مبارک ہے آقا علیہ السلام دی قبر مبارک پتہ ہے کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ وہ جگہ جنہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا سی میرے ممبر تو لے کے تے میرے حجرے تک یہ سارا جنت کا ٹکڑا ہے سبحان اللہ بے شک یہ جنت کا روضۃ من ریاض الجنہ یہ جنت کا باغاں وچوں باغ ہے اس جنت کے باغ کے اندر آقا بھی موجود ہے تے صدیق اکبر بھی موجود ہے بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت گرامی دعا کرو خالق جلال سانو اقال سید مال صلی اللہ توفیق عطا فرمائے وما علینا الا الغلام صلی اللہ علیہ وسلم
شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ